سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آج اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے اور سیرت نبی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مزید کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کچھ خلاصتاً پچھلے درس کے حوالے سے عرض کرتا چلوں تاکہ آج کے درس کو سننے کے ساتھ ساتھ پچھلے درس کا تسلسل بھی آپ کے ذہنوں میں دوبارہ سے تازہ ہو جائے اور آپ کو تمام حالات و واقعات سمجھنے میں آسانی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حدیبیہ پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کفار کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا۔ اگرچہ اس معاہدے کی بہت سی شقیں ایسی تھیں اور اس میں بہت سی شرائط ایسی رکھی گئی تھیں جو کہ بہت سے مسلمانوں کو، بہت سے جلیل القدر صحابہ کو ناگوار گزری، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ان حکمتوں سے آگاہ تھے کہ ان شرائط کا فائدہ مسلمانوں ہی کو ہوگا، لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہیں بہت سے تحفظات تھے کفار کی ان شرائط پر، جن کو صلح حدیبیہ میں قبول کر لیا گیا۔ ان شرائط میں ایک شرط تو یہ بھی تھی کہ جو شخص بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اور اس کے عزیز و اقربا یا اہل و عیال یا اہل مکہ اس شخص کو واپس طلب کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شخص واپس لوٹانا ہوگا۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر کوئی شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چلا جائے تو اہل مکہ اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ وہ اس شخص کو واپس لوٹائیں۔ یہ ایسی شرط تھی جسے قبول کرنے میں بہت سے مسلمانوں نے حیل و حجت سے کام لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول فرمایا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ان حکمتوں کو جاننے والے تھے جو مستقبل میں ایک وقت مناسب پر ظاہر ہونے والی تھیں۔ اب یہیں سے میں ان واقعات کا تسلسل دوبارہ سے بیان کرتا چلوں۔ ابو بصیر نام کے صحابی مکے سے مدینہ پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بات کو خوشی سے محسوس کرتے ہیں کہ میرے لیے شاید دنیا میں اذیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میں اپنی زندگی بآسانی مدینے میں گزار سکوں گا۔ لیکن کفار کی طرف سے دو افراد، خنیس بن جابر اور دوسرے شخص کا نام کوثر تھا، ان دونوں کو ابو بصیر کو واپس لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا گیا۔ جب یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے اخنس بن شریک اور اظہر بن عبد عوف الزہری کی طرف سے دیا گیا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا،
جس خط میں اس بات کو دوبارہ دہرایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان تمام لوگوں کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے جو مکے سے بھاگ کر مدینے پناہ کے لیے آئیں گے، تو لہٰذا ہمیں ابو بصیر واپس کیا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا یہ معاہدہ ہے یہ اپنی تمام شرائط کے ساتھ قائم و دائم رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو بلایا اور ان دو افراد کے حوالے کر دیا گیا۔ ابو بصیر نے اس مقام پر، ظاہری سی بات ہے، انسانی ایک فطرت ہے، اس پر کافی احتجاج بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے حوالے نہ کیا جائے کیونکہ یہ مجھ پر پھر سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے اور میں وہاں سے انتہائی اذیت کے ساتھ آپ کی بارگاہ تک پہنچا ہوں اور یہاں تک پہنچنے میں مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں چھپتے چھپاتے فاقے کی صورتحال میں ہوتے ہوئے بھی یہاں تک آپ پہنچا، یا رسول اللہ مجھے واپس نہ کیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بصیر ان قد اعطینا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح لنا في ديننا الغدر وان الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا۔ ابو بصیر تم جانتے ہو ہم نے اس قوم کے ساتھ جو معاہدہ کیا اور ہمارا دین ہمیں معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اور تمہارے لیے جو مسلمان ہیں نجات کا راستہ ہموار فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر یہ جملے دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک تسلی اور تشفیع دی جا رہی ہے، لیکن ان جملوں کے اندر وہ حکمتیں کار فرما تھیں، وہ معاملات پوشیدہ تھے جہاں تک بہت سے لوگوں کی نظر نہیں جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس صحابہ کرام، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر وہ صحابہ جو مزاج رسول سے خوب آشنا تھے، انہوں نے سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، انطلق یا ابا بصیر فإن اللہ سیجعل لک مخرجا، اے ابو بصیر چلے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ہی جلد کوئی آزادی کا راستہ یا آسانی کا راستہ انشاءاللہ العزیز بنا دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تسلی کے بعد سیدنا ابو بصیر کو ان دو لوگوں کے حوالے کر دیا گیا جو کہ سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے مکے سے آئے ہوئے تھے۔ بہرحال ظہر کے وقت ذوالحلیفہ کے مقام پر جب یہ افراد پہنچے تو سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو افراد سے نماز پڑھنے کے لیے اجازت طلب کی۔ خنیس عامری اور اس کا ساتھی کوثر یہ دونوں کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے اور اپنے تلواروں کو انہوں نے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ تو ابو بصیر نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک تلوار کو لے کر خنیس عامری کو اسی مقام پر قتل کر دیا اور کوثر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا، اور اس نے بھاگنے کے لیے جس سمت کا تعین کیا وہ مدینہ شریف تھی، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا تھا اگر میں مدینہ پہنچ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی تو پھر ابو بصیر مجھے کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ ابو بصیر اونٹنی پر کوثر کا پیچھا کر رہے تھے اور کوثر فوراً بھاگتا ہوا مدینے میں داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر سے فارغ ہو کر صحابہ کرام سے ہم کلام تھے کہ کوثر دکھائی دیا، سانس پھولا ہوا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اور پریشان اور گھبرایا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَيْحَكَ مَا لَقَا، کیا ہوا تیرا معاملہ، یعنی کیا بات ہے؟ تو کوثری نے پوری تفصیل عرض کر دی، یا رسول اللہ ہم کھانا کھانے میں مشغول تھے کہ ابو بصیر نے میرے ساتھی کی گردن کاٹ دی اور میرے قتل کے در پہ ہوا اور میرے پیچھے یہاں تک آ رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے اپنی امان دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کو امان دی اور اتنی ہی دیر میں ابو بصیر بھی آ پہنچے۔ آپ پکار رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس شخص کو میرے حوالے کیجئے تاکہ میں اس کو بھی قتل کر دوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بصیر یہ شخص میری پناہ میں ہے، تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا سیدنا ابو بصیر نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اس کو قتل کرنے کا، اور ابو بصیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ فی الحال مدینے سے تشریف لے جائیں۔ ابو بصیر مدینہ شریف میں نہیں ٹھہرے کیونکہ حکم رسول تھا، اور آپ مدینہ سے نکل سیف البحر کے ایک مقام پر آ کر تشریف فرما ہوئے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ سیف البحر کے مقام پر آپ نے اپنی رہائش رکھی۔ یہ علاقہ العیس اور ذی المروہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جہاں پر مچھلیاں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ وہیں پر قیام پذیر رہے، آپ نے وہیں پر رہنے کا اپنا سلسلہ جاری رکھا، مچھلیاں کھاتے تھے اور اپنی گزر بسر وہیں پر کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جن کو پتہ چلا کہ ابو بصیر نے فلاں مقام پر اپنی رہائش رکھی ہے مدینے سے باہر، اب وہ بھاگ کر مکے سے مدینہ تو جا نہیں سکتے تھے کیونکہ اہل مکہ ان لوگوں کو واپس لے آتے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبیل نکالی کہ وہ تمام افراد یکے بعد دیگرے مکے سے نکل کر سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے پچھلے واقعات میں یہ بھی سماعت کیا کہ ابو جندل اس وقت تشریف لائے تھے کہ جب معاہدہ ابھی لکھا نہیں گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو بھی واپس لوٹا دیا تھا، لہٰذا ان آنے والے لوگوں میں ابو جندل بھی شامل تھے جو سیدھا ابو بصیر کے پاس آ کر قیام پذیر ہوئے۔ لہٰذا اس مقام پر، اسی جگہ پر جہاں پر ابو بصیر نے اپنی رہائش رکھی تھی، آہستہ آہستہ افراد کی تعداد 250 سے 300 تک جا پہنچی۔ اب معاملہ یہاں پر اللہ کی حکمت وہ کار فرما ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام معاملے کو پہلے سے ہی دیکھ رہے تھے۔ اب ہوا یوں کہ یہ جو لوگ 250-300 افراد کا ایک چھوٹا سا گروہ اس مقام پر آ کر آباد ہوا، جس مقام کو العیس اور ذی المروہ کے درمیان کہا جاتا ہے سیف البحر کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام سے گزرنے والے کفار کے تمام جو قافلے تھے، ان قافلوں پر ان لوگوں کی طرف سے حملہ شروع ہو گیا۔ کفار کے قافلے لوٹ لیے جاتے، کفار کے بہت سے افراد کو قتل کر دیا جاتا۔ نتیجتاً یہ لوگ اب کفار کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بن چکے تھے۔ یہ لوگ مدینہ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کا معاہدہ تھا کہ کوئی شخص مدینے آئے تو آپ ہمیں واپس لوٹائیں گے، اور دوسری طرف یہ لوگ مکے میں ان لوگوں کے ظلم و ستم کو سہنے کے لیے جانے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے سیف البحر جگہ کو منتخب کیا جو کہ مکے اور مدینہ کے درمیان تھی، اور کفار کے آنے جانے والے کفار جو تجارتی قافلے ہیں ان کو اسی راستے سے گزرنا پڑتا تھا، اور انہی قافلوں پر حملے اور مختلف قسم کے لوگوں کی قتل و غارت کے بعد کفار نے یہ مناسب جانا کہ اس معاہدے کی اس شک کو ختم کر دیا جائے کہ جو شخص مکہ سے مدینہ جائے ہم اسے واپس نہیں لیں گے۔ لہٰذا کفار نے منت سماجت کرنے کے لیے کفر و شرک کے سالار اعظم ابو سفیان بن حرب کو مجبور کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرے کہ آپ اپنے ان آدمیوں کو جو سیف البحر کے مقام پر ہیں اپنے پاس بلا لیجئے تاکہ ہماری جان ان سے چھوٹ جائے اور ہمارے تجارتی قافلوں کا آنا جانا آسان ہو جائے۔ یہ وہ حکمت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دیکھ رہے تھے۔ وہی کفار جو اپنا ایک شخص بھی اہل مدینہ کو دینے کے لیے تیار نہ تھے، اب ان 250-300 افراد کے لیے خود آ کر بارگاہ رسالت میں منت و سماجت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو واپس لے لیا جائے، ان کو بلا لیا جائے تاکہ ہمارا راستہ محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خفیہ تدبیر تھی کہ جس نے کفار کو عاجز کر دیا اور کفار کو اپنے ارادے بدلنے پڑے۔ ابو سفیان کی اس درخواست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور ایک خط لکھا ابو بصیر کے نام پر کہ آپ اپنے احباب کو لے کر، اپنے رفقاء کو لے کر مدینہ شریف میں تشریف لے آئیں
اور مدینے میں آپ لوگ رہائش رکھیں، قیامت پذیر یہاں پر ہو جائیں، قیام پذیر یہاں پر ہو جائیں۔ لیکن معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جب یہ خط سیف البحر کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جس وقت وہاں پہنچا تو اس وقت ابو بصیر حالت نزاع میں تھے، اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، اور ان تمام لوگوں کی قیادت سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ چکی تھی۔ تو خط جب پہنچا تو سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی مقام پر آپ کی قبر اقدس بنائی گئی، اور آج کے دور میں اس مقام کے قریب ہی ایک مسجد بنائی گئی ہے، اور وہاں پر عشاقان رسول سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پیش ہوتے رہتے ہیں۔ یہ وہ حکمت تھی جو مسلمان اس وقت اپنے دلوں میں ایک ناگواری محسوس کر رہے تھے، ناپسندیدگی کفار کی شرائط پر محسوس کر رہے تھے، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی شرائط اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا گیا معاہدہ اور اس کی حکمتیں آج مسلمانوں کو سمجھ آ رہی تھیں۔ اب آتے ہیں ایک اہم مسئلے کی طرف۔ ظاہری سی بات ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر رہے، تشریف فرما رہے، نماز پڑھی، کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا، ایسی جگہیں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے ہر دور میں مقدس سمجھی جاتی ہیں۔ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین لگ گئے، وہ جگہ تمام مسلمانوں کے لیے تمام روئے زمین سے زیادہ قیمتی اور اہمیت والی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ لہٰذا وہ درخت جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، بیعت رضوان، اس درخت کی طرف بھی اب آتے ہیں کہ اس درخت کا واقعہ کیا ہوا۔ ایک مشہور روایت ہے عام لوگوں میں جو شہرت پا گئی کہ حضرت عمر فاروق نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا اپنے دور میں تاکہ لوگ اس کی زیارت نہ کر سکیں۔ یہ بات عقلاً اور روایتاً اور درایتاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ذات ہیں جن کی خواہش پر مقام ابراہیم کو مصلی بنایا گیا۔ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوں، حضرت عمر فاروق اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ اس جگہ کو ہمارا مصلی اگر بنا دیا جائے تو کیا ہی بات ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش پر قرآن کریم کی آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ اگر حضرت عمر فاروق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو وہ تقدس اور وہ عزت اور تکریم اور تعظیم دیتے تھے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو کیسے کٹوا سکتے تھے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی ہو، اور بیعت رضوان کا ذکر تو قرآن نے بھی کیا ہے۔ لہذا طبقات ابن سعد کی وہ روایت منقطع ہے، ضعیف ہے۔ صحیح روایت کیا ہے بخاری شریف کی، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب المغازی ہے۔ سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ انہ کان فی من باعع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرۃ قال فلما خرجنا من العام المقبل نصینها فلم نقدر علیہ فقال سعید ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم يعلموها وعلمتموها انتم فانتم اعلم، کہ مجھے میرے والد محترم نے بتایا ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت رضوان کی۔ انہوں نے فرمایا اگلے سال جب ہم حاجیاں عمرہ کرنے کے لیے وہاں سے گزرے تو وہ درخت ہمیں بھلا دیا گیا کہ کون سا تھا، ہم اسے پہچاننے میں کامیاب نہ ہوئے۔ صحابہ میں اختلاف ہوا کہ وہ درخت کون سا تھا، وہ درخت یہ تھا، وہ درخت وہ تھا، ہر صحابی کی اپنی رائے تھی۔ تو اپنے والد سے سعید بن المسیب نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو درخت معلوم نہ ہوا، اور تمہیں کیسے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وہ درخت ہے جو تم بہتر جانتے ہو؟ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو پہلی بار اس درخت کے لیے اپنے اندازے اور قیاس آرائیوں سے کام لے رہے تھے۔ تو سعید بن مسیب کے والد جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ وہ درخت بھول گئے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ درخت کون سا ہے؟ یہ اب صحابہ کو کیوں بھلا دیا گیا، اس کی حکمتیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن
بخاری کی اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ وہ درخت بھلا دیا گیا تھا۔ اور یہاں پر جو میں نے پہلے ایک روایت پڑھی کہ حضرت عمر فاروق نے وہ درخت کٹوا دیا تھا، تو ممکن ہے کہ بعض لوگوں نے غلط درخت کا انتخاب کیا ہو کہ یہ وہ درخت ہے، تو آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اس درخت کو کٹوا دیا ہو کہ یہ وہ درخت نہیں ہے، اس لیے آپ نے کٹوا دیا۔ تو لہٰذا طبقات ابن سعد اور بخاری کی ان دونوں روایات کے اندر اگر تطبیق دی ممکن نظر آتی ہے، جو اس طریقے سے نظر آتی ہے کہ ہم تطبیق دے سکتے ہیں، دونوں روایات پر عمل ہو سکتا ہے۔ نہیں تو بخاری کی روایت اپنی صحت کے لحاظ سے راجح ہے کہ صحابہ کرام پر وہ درخت پوشیدہ کر دیا گیا تھا، اور صحابہ کرام اگلے سال اس درخت متعلق نہیں جان سکے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کا سن ہجری 6واں سال تھا۔ اس میں بہت سے اہم واقعات بھی رونما ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کو بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ کچھ ضمنی واقعات بھی ہیں جن کا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی سال سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حج کی فرضیت کا حکم نازل کیا گیا۔ سن 6 ہجری مسلمانوں کے لیے ایک لحاظ سے اس لیے بھی اہم ہے کہ حج کی فرضیت کا حکم آیا، اور حالت احرام میں جنگلی جانور کی شکار پر پابندی کا حکم بھی اسی سال نازل کیا گیا۔ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جسم پر جن کے بالوں میں جوئیں پڑ گئی تھی کی وجہ سے حالت احرام میں انہیں سر منڈانے کی اجازت دے دی گئی، اس کا واقعہ ہم صلح حدیبیہ کے واقعات کے ضمن میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نماز استسقاء کی ابتدا بھی اسی سال ہوئی۔ اس سال ماہ رمضان میں صحابہ کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، قحط سالی کی وجہ سے ہر جگہ پانی کی قلت ہے، جانوروں کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں، ہمیں وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں، ہمیں پینے کے لیے پانی میسر نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے۔ جب عیدگاہ تک پہنچے تو امام الانبیاء نے باجماعت 2 رکعت نماز استسقاء ادا فرمائی۔ دونوں رکعتوں میں بالجہر قرات کی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قرآن کی آیت هل اتاک حدیث الغاشیہ آپ نے یہ تلاوت فرمائی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عیدین اور نماز استسقاء میں یہی 2 صورتیں آپ تلاوت فرماتے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے دست مبارک اٹھائے، اور اسی اثناء میں آسمان سے بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ خوب موسلادھار بارش ہوئی اور 1 ہفتے تک بارش برستی رہی۔ اگلے ہفتے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جو بارش ہے یہ اب تھمنے کا نام نہیں لے رہی، ہمارے گھروں کے برتن گلیوں میں بہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مدینے پر بارش برسانا بند فرما دے، اور مدینے کے گرد و نواح میں جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر بدستور بارش برستی رہے۔ آپ نے عرض کی، اللہم علی رؤس الزراب ومنابت الشجر وبطون الاودیۃ وظہور الاقام، اے اللہ، چٹانوں کے سروں پر، درختوں کے جھنڈوں پر، وادیوں کے اندر اور ٹیلوں کی پشتوں پر بارش نازل فرما۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ کون ہے ان کے وہ اشعار مجھے سنائے جو وہ میرے لیے کہا کرتے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کھڑے ہو کر وہ اشعار پڑھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَمَلِ يَلُوسُ بِهِ الْحُلَّاقُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ فَهُمْ عِنْدَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَفَوَادِلِ قَذِّبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ يُرْضَى مُحَمَّدٌ وَلَمَّا نُقَاتِلْ دُونَهُ وَنُنَاضِلِ وَنُسَلِّمُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنُزْحِلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، کہ وہ گوری رنگت جس کے رخ انور کے طفیل بارش اور بادل
طلب کیے جاتے ہیں وہ یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ آل ہاشم کے ہلاک ہونے والے مساکین ان کے دامن میں اپنی پناہ تلاش کرتے ہیں، جنہیں اس کے پاس پناہ ملتی ہے وہ انعام و اکرام اور فضل و احسان میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیا جائے گا جب تک ہم ان کے سامنے قتل نہ ہو جائیں اور جہاد نہ کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان کے حوالے کریں گے، اس سے پہلے انہیں ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بے خبر ہو گئے ہوں گے۔ اسی سال حکم زہار نازل ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے، اس محرم کے ساتھ تشبیہ دے، تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اوس بن صامت نے اپنی زوجہ خولہ بنت ثعلبہ سے ناراض ہو کر کہا، انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ۔ یعنی بیوی کو یہ کہہ کر دور جاہلیت میں گویا کہ طلاق دے دی جاتی تھی، بیوی انسان کے نکاح سے نکل جاتی تھی۔ تو اس وقت زہار کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان آیات کا نزول اسی لیے فرمایا کہ اس صورتحال پر مسلمانوں کے لیے ایک قانون وضع کر دیا جائے اور مسلمانوں کے لیے آئندہ زندگی میں ایسی صورتحال کا حل پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا واشتقی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی، یعنی صحابی رسول اوس بن صامت کی زوجہ خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہی تھی کہ اگر مجھے طلاق ہو گئی تو میرے بچے اور میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اسی خاتون خولہ بنت ثعلبہ کا ذکر کیا ہے۔ تو پھر اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا؟ آپ نے اوس کو بلایا اور یہ آیات سنائی، جو جملہ تم نے بولا ہے اس کے کفارے کے لیے غلام آزاد کرو۔ خولہ بنت ثعلبہ کے لیے جو جملہ اوس بن صامت سے نے کہا تھا، اس کے عوض اب غلام آزاد کیا جائے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میری بساط نہیں کہ میں غلام کیسے آزاد کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 ماہ تک لگاتار روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر دن میں 2 بار کھانا نہ کھاؤں تو میری بینائی پر فرق پڑتا ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے عرض کی میں اتنے مسکینوں کو اس وقت ہی کھانا کھلا سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں، تو یعنی میں اکیلا اس قابل نہیں ہوں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 15 سا غلہ دیا اور 15 سا غلہ انہوں نے خود سے اپنی طرف سے دیا، اور یہ معاملہ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کا سبب بنا، سامان بنا۔ اس کے بعد حرمت شراب کا حکم آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 اتاری، اور اسی سال مشرقین مرد اور مشرقین عورتوں کے ساتھ نکاح کی ممانعت کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں نازل فرمایا۔ آگے سے ہم 7ویں ہجری کے اہم واقعات کی طرف جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اسی طرح 11 ہجری تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات مقدسہ پر انشاءاللہ ہم بالتفصیل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ